بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشتراک مداول جرال اور انسپکٹر جمشید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یقین دلانے کی ضرورت نہیں، ہم ضرور جانتے ہیں ضرور یہی بات ہے، اور میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بات بالکل سامنے کی ہے، اس کے باوجود ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی۔ فرزانہ نے کہا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ انسپکٹر جمشید اندر داخل ہوئے۔ این اسی وقت محمود بڑے زور سے اچھلا، ارے یہ ابا جان ہے، کوئی جرال تو نہیں؟ فاروق نے بکھلا کر کہا۔ فاروق، محمود کی نظر ابھی کمزور نہیں ہوئی۔ فرزانہ نے اسے ٹوکا، او ہاں یہ تو میں بھول ہی گیا، تو پھر اسے ضرور کسی بھیڑ نے کاٹا ہے۔ تم دونوں احمق ہو، میرے احمق۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی جسے تینوں بھول رہے تھے۔ کیا کہا؟ یاد آ گئی ہے؟ تو پھر جلدی بتاؤ، وہ کیا بات ہے جسے ہم تینوں بھول رہے تھے؟ ہمیں اقرار ہے بڑے بھائی۔ فاروق بھی شریر انداز میں مسکرایا۔ تم مجھے اپنے سے بڑا احمق کہہ رہے ہو تو جاؤ، میں نہیں بتاتا، محمود نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا چلو، ہم تم سے چھوٹے بے وقوف سہی، کیا بات یاد آ گئی ہے بھائی تمہیں؟ انسپکٹر جمشید نے دخل دیتے ہوئے کہا۔ ایک بہت اہم بات ہم بھول گئے تھے، تینوں ذہن پر زور دے رہے تھے، وہ ابھی میرے ذہن میں آئی ہے۔ بات یہ ہے ابا جان کہ ہم نے اپنی تجربہ گاہ میں جو پیغام سنا ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ جرال کو دیا گیا تھا، تبھی تو وہ سلیب حاصل کرنے آپ تک پہنچ گیا۔ یہ اس طرح ہوا ہوگا کہ وہ فوراً ملٹری ہیڈ کوارٹر کے آس پاس پہنچ گیا ہوگا، وہاں سے اسے محکمہ سراغ رسانی کی عمارت میں لایا گیا تو جرال وہاں پہنچ گیا، پھر اس نے اندازہ لگا لیا کہ اب وہ سلیب آپ اپنے پاس رکھ لیں گے، لہذا وہ آپ کے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا اور پھر سلیب لے اڑا۔ محمود نے پوری تفصیل بیان کر دی۔ بات کیا تھی اور پہنچ گئے کہاں؟ فرزانہ نے منہ بنا کر کہا، گیا تو کہیں بھی نہیں، یہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ ہماری تجربہ کا اس قابل ہے کہ ہم جرال کو دی جانے والی ہدایات سن سکتے ہیں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک بار ضرور ان کی بات چیت ہوتی رہے گی۔ اوہ، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ محمود ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اچانک انسپکٹر جمشید اٹھ کھڑے ہوئے۔ آؤ چلیں، میں خود تمہاری تجربہ گاہ میں بیٹھ کر کوئی گفتگو سننے کی کوشش کروں گا۔ وہ خوش ہو گئے اور چاروں تجربہ گاہ میں آ بیٹھے۔ انسپکٹر جمشید پوری طرح سنجیدہ تھے، حالانکہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ ان پر مسکراتے رہے تھے، یہی خیال کرتے رہے تھے کہ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن کسی نے سچ ہی کہا ہے، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ ان کی کوششیں نہ صرف رنگ لائی تھیں بلکہ وہ اپنے سیٹ پر ایک عدد پیغام بھی سن چکے تھے۔ محمود اور فاروق نے سیٹ کے سوئچ آن کر دیے اور مختلف بٹن دبانے لگے۔ وہ بہت دیر تک لگے رہے لیکن کوئی گفتگو نہ سن سکے۔ آخر انسپکٹر جمشید نے مایوس ہو کر کہا، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بات چیت اس لیے نہیں سنی جا رہی کہ جرال نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیا ہے، یا پھر وہ ایک مقررہ وقت پر بات کرتے ہوں گے۔ آج تم نے وہ پیغام کتنے بجے سنا تھا؟ اس وقت 2 بجے تھے۔ بس تو پھر تم کل 1 سے 3 بجے تک کوشش کرو گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے دن صبح وہ ملٹری جیل پہنچے۔ قیدی نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ انسپکٹر جمشید کو بتایا گیا کہ اسے ساری رات جگایا گیا ہے اور کڑی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ وہ ایک کمرے میں لائے گئے، یہاں قیدی موجود تھا۔ وہ کمرے کے فرش پر کھڑا تھا، اسے اس طرح باندھ کر کھڑا کیا گیا تھا کہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، لیکن جو ہی بند ہوتی برف سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی اس کے منہ پر چھڑک دیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساری رات یہی عمل جاری رکھا گیا تھا۔ اگر تم یہ بتا دو کہ تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے تو تمہیں سونے کی جگہ مل سکتی ہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، سلب دے کر یہی حکم دیا گیا تھا کہ سرحد پار کر جاؤ، اور اگر پکڑے جاؤ تو جان دے دو۔ لیکن اتنی سی بات کے لیے تم اپنی جان دینے پر کیسے تیار ہو سکتے تھے؟ کیوں؟ اگر تم لوگ اپنے ملک اور قوم کے لیے جان کی بازی لگا سکتے ہو تو کیا ہم نہیں لگا سکتے؟ ہم سے یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے ملک اور قوم کا معاملہ ہے۔ اچھا چلو، یہ بتاؤ کہ تم یہاں آنے کے بعد کیا کرتے؟ میں کسی بھی ہوٹل میں ٹھہر جاتا، آئندہ جو کچھ بھی کرنا تھا اس کے بارے میں مجھے خود بخود ہدایات مل جاتی۔ اس نے کہا۔ انسپکٹر جمشید جان گئے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔
खुद जिलाल के बयान से भी यही साबित होता था कि सलेब के जरिए इसे वाकई हिदायत मिल जाती। अचानक महमूद ने कहा, अब्बा जान, एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ। जरूर कर लो, इन्होंने इजाजत दी। तुम्हारे अलावा और कितने लोग इस वक्त तक सरहद पार कर चुके हैं? मैं नहीं जानता, कोई अंदाजा? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरा नंबर 244वां है। इसने नींद के झोंके में कहा, वरना शायद वो ये बात बताने के लिए तैयार न था। बताने के फौरन बाद वो जोर से चौंका था कि ये क्या बता बैठा, और वो धक से रह गए। इनके वहमो गुमान में भी न था कि इतनी बड़ी तादाद में सलेबों वाले आ चुके होंगे, और अब इन्हें एहसास हुआ था कि ये मामला किस कदर बड़ा मामला था। 244वां आदमी पकड़ा गया था, इसके बाद भी न जाने कितने आ चुके होंगे और आ रहे होंगे। अब एक सवाल खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया था कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। इन्होंने कैदी से और भी बहुत से सवालात किए, लेकिन वो किसी सवाल का भी तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। आखिर वो वहां से वापस रवाना हुए, जो भी इन्हें 1 बजे से पहले घर पहुंचना था, अपनी तजर्बागाह में पैगाम सुनने के लिए। वापसी पर वो गहरी सोच में गर्क थे और इनके जहन लम्हा ब लम्हा परेशान होते जा रहे थे। ठीक 1:30 बजे वो तजर्बागाह में मौजूद थे। इंस्पेक्टर जमशेद खासे बेचैन नजर आ रहे थे। महमूद ने स्विच ऑन कर दिए और बटन दबाने लगा। इसी वक्त इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा, पहले तुम इसी फ्रीक्वेंसी पर चेक करोगे जिस पर पहले पैगाम सुन चुके हो? जी हाँ, मेरी कोशिश यही है, महमूद ने कहा, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है पैगाम 2 बजे से पहले मौसूल नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 बजे पैगाम आ जाता है तो फिर हमें चाहिए क्या? इंस्पेक्टर जमशेद बोले, वैसे अब्बा जान, अगर इस मरतबा हम जिराल तक अपने इस सेट के जरिए पहुंचने में कामयाब हो गए तो क्या आप हमें इनाम देंगे? मेरा ख्याल है मेरा इनाम देना कोई खूबी की बात नहीं होगी। जी, क्या मतलब? हम समझे नहीं। मतलब ये कि इस मरतबा इनाम तुम्हें खुद हुकूमत देगी, लेकिन हुकूमत को क्या मालूम कि हमने ये काम किया है? मैं इस केस के आखिर में जब पूरी तफसील अखबारी रिपोर्टरों को सुनाऊंगा तो अगले दिन के अखबारात में तुम्हारी इस तजर्बागाह का जिक्र जली हरूफ में आएगा। क्या इस सूरत में हुकूमत खुद इस तरफ तवज्जो नहीं देगी? इन्होंने कहा, लेकिन अब बदान, हम ना तो हुकूमत से इनाम पाकर खुश होंगे, ना अखबारात में इसकी तफसील पढ़कर, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं दिखावे के लिए नहीं करते, ना किसी इनाम के लालच में आके करते हैं। हमें तो इनाम दरअसल आपसे हासिल करके खुशी होगी। बिल्कुल ठीक कहा फरजाना, यही मेरे दिल की आवाज है। महमूद बोला, मेरा भी यही ईमान है। फारूक ने हाथ लगाई। बहुत खूब, तुम्हारा जवाब सुनकर खुशी हुई। तो फिर बोलो, तुम क्या इनाम चाहते हो? हम तीनों ने एक बार ये मशवरा किया था कि किसी मौके पर आप इनाम देंगे तो हम क्या इनाम मांगेंगे। इस वक्त हमने सिर्फ एक बात तय की थी, और इस वक्त हम वही इनाम चाहते हैं। और वो इनाम क्या है? हम मुल्क के मशरकी हिस्से की सैर करने जाना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप और अम्मी जान भी हमारे साथ जाएंगे। ओह, लेकिन तुम लोग इतनी दूर जाकर क्या करोगे? सैर के लिए खुद हमारे शहर के आसपास जो बहुत सी जगह हैं। जी, वो दरअसल बात यह है कि हम वहाँ जाकर अंकल कामान मिर्जा, आसिफ और आफ्ताब से मिलना चाहते हैं। हमारा बहुत जी चाहता है कि इनसे मिलें। बहुत अरसा हो गया इनसे मिले हुए। बहुत अजीब ख्वाहिश जाहिर की है तुमने। खैर, मैं सोचूंगा, इन्होंने कहा। इसमें सोचने की क्या बात है अब्बाजान? फरजाना ने जल्दी से कहा, कोई काम भी सोचे बगैर नहीं करना चाहिए। बहुत बेहतर, आप सोच लें और फिर सोच का जो नतीजा निकले हमें भी बता दीजिएगा। जरूर, मैं ऐसा ही करूंगा। 2 बजने वाले हैं, जरा तुम अपने सेट की तरफ तवज्जो दो, ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए, इन्होंने कहा। और महमूद सेट पर झुक गया। अचानक वो चौंक उठे। धीमी धीमी आवाज आ रही थी, हेलो हेलो, हाँ मैं जिराल हूँ और इसी इमारत से बोल रहा हूँ। क्योंकि इंस्पेक्टर जमशेद और पुलिस वाले मुझे सारे शहर में तलाश करते फिरेंगे, इस इमारत की तलाशी लेने का ख्याल तक दिल में नहीं लाएंगे जिससे मैं फरार हो चुका हूँ। जी जी हाँ, फिलहाल यही इमारत मेरा मरकज रहेगी। फिक्र की कोई जरूरत नहीं, बस काम की रफ्तार तसल्ली बख्श है। ठीक है, अब कल फिर बात होगी। गुफ्तगू खत्म हो गई और वो हक्का बक्का रह गए। जिराल का ख्याल ठीक ही था। वो इसे सारे शहर में तलाश करते फिरते, लेकिन इस इमारत का ख्याल तक दिल में न लाते जिसमें जिराल ठहरा हुआ था और फारूक जिसके कमरे से फरार हुआ था। लेकिन जिराल को ये कब मालूम था कि महमूद, फारूक और फरजाना की तजर्बा गाह में ये गुफ्तगू सुन ली जाएगी। तो जिराल वहीं मौजूद है। इसका मतलब है कि अब हम इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर जमशेद बड़बड़ाए। लेकिन अब बजान, सिर्फ जिराल को गिरफ्तार करने से क्या होगा? इसके अलावा यहाँ न जाने कितने सलेब वाले मौजूद हैं, फरजाना ने परेशान होकर कहा।
اگر جیرال گرفتار ہو جائے تو وہ سب آدمی بیکار جائیں گے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اور پھر تمہیں یاد ہوگا فاروق نے اس کی الماری میں 20 سلیبیں دیکھی تھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقامی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، ورنہ جو لوگ سرحد پار کر کے آ رہے ہیں ان کے پاس تو سلیبیں موجود ہی ہوتی ہیں۔ تو کیا آپ اس عمارت پر پھر چھاپا ماریں گے؟ جلدی کی ضرورت نہیں، جو قدم بھی اٹھایا جائے گا سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے گا، جیرال پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ اگر وہ فرار ہوا تو پھر ہمیں اس کے پیچھے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنا پڑے، اس کے پاس فرار کے نہ جانے کتنے سامان ہو۔ ہم اس مرتبہ بے بس ہو چکے ہیں، پہلے مرتبہ دھوئے کے بم سے بھی بس ہوئے تھے اور دوسری مرتبہ چکا چون کرنے والی بجلی سے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ تیسری مرتبہ وہ کیا چیز استعمال کرے گا۔ ان دو چیزوں کے بارے میں شاید پروفیسر داؤد ہماری مدد کر سکیں، لیکن جس چیز کا ہمیں علم ہی نہیں اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ انسپکٹر جمشید بولے، اگر آپ کو اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ محمود نے کہا، ہاں ضرور۔ اس مرتبہ ہمیں چاہیے کہ جیرال کے وار سے پہلے اس پر اپنا کوئی حربہ آزما ڈالیں۔ وہ اگر 2 مرتبہ اپنی ٹیکنالوجی کا کمال ہمیں دکھا چکا ہے تو ہمیں چاہیے ہم بھی کم از کم ایک مرتبہ اپنے ملک کے سائنسدان سے اس کا تعارف کرا دیں۔ بات تو ٹھیک ہے، انسپکٹر جمشید خوش ہو کر بولے، تو پھر ہمیں پروفیسر صاحب کے پاس جانا ہوگا۔ بالکل، محمود خوش ہو کر بولا، ٹھیک ہے، ہم آج شام کی چائے پروفیسر صاحب کے ہاں نوش کریں گے۔ اتنے میں آئی جی صاحب، وزیر خارجہ کے سیکریٹری اور دوسرے تمام آفیسرز کو صورتحال سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ کیا آپ اس کام کے لیے فون استعمال کریں گے؟ نہیں، یہ مناسب نہ ہوگا، میں خود جا کر ان سے ملوں گا۔ تم گھر میں آرام کرو اور یہ سوچتے رہو کہ جیرال پر کس رخ سے حملہ کیا جائے گا۔ جی بہتر، محمود نے کہا، اور انسپکٹر جمشید اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی روز رات کے 11 بجے وہ عمارت گھیرے میں لی جا چکی تھی۔ پولیس والوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ کوئی شخص بھی عمارت سے باہر نہ جانے پائے، جو بھی باہر نکلنے کی کوشش کرے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ ٹھیک 11:30 بجے انسپکٹر جمشید، محمود، فاروق اور فرزانہ عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ آج شام ہی وہ پروفیسر داؤد کے ہاں بھی گئے تھے، انہوں نے پوری تفصیل سنی تھی، اور جب ان کے تجربہ کا ذکر آیا تو وہ حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، پھر تو اب تمہیں میری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہی، اب ایسی چیزیں تو تم خود تیار کر لیا کرو گے۔ یہ بات تو خیر انہوں نے مذاق میں کہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے تینوں کو ایک ایک نئی چیز دی تھی۔ ادھر تمام آفیسروں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ آج ہی چھاپا مارا جائے، ورنہ انسپکٹر جمشید تو 2-4 دن حالات کا جائزہ لینے کے بعد کوئی قدم اٹھانے کے حق میں تھے۔ آخر وہ تیسری منزل پر پہنچ گئے۔ جیرال کا کمرہ ان کے سامنے تھا، کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کان دروازے پر لگا دیے، ان کے کانوں سے جیرال کی آواز ٹکرائی، بہت خوب اعظم خان، اس کا مطلب ہے تم انسپکٹر جمشید کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ الفاظ انہیں چکرا دینے کے لیے کافی تھے۔ اول تو وہ اعظم خان نام کے کسی آدمی سے واقف نہیں تھے، دوسرے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کیا دھوکہ کھایا ہے۔ چند لمحے تک خاموش رہنے کے بعد آخر انسپکٹر جمشید نے ان تینوں کو ہوشیار رہنے کا اشارہ کیا اور دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے باقی آفیسرز کو زینے پر ہی انتظار کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ان کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ دروازے پر آ جاتے اور اندر ہونے والی گفتگو سنتے۔ یہ پروگرام پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا۔ دستک کے ساتھ ہی اندر گفتگو کا سلسلہ رک گیا تھا۔ پھر قدموں کی آواز سنائی دی، دروازہ کھلا تو انہوں نے دیکھا عمارت کا مالک ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اب وہ سمجھے کہ اعظم خان سے کب مل چکے ہیں اور اس نے انہیں کیا دھوکہ دیا تھا۔ دراصل اعظم خان جیرال کا ہی ساتھی تھا، یا یوں کہہ لے کہ اس ملک کا آدمی تھا جس کے لیے اس وقت جیرال کام کر رہا تھا، اور اس ملک میں سے ہدایت بھی ہوگی کہ جیرال کی عمارت کے لیے عمارت کو اڈا بنا دیا جائے۔ لیکن اعظم خان نے ظاہر یہ کیا کہ جیرال عرف بہلول خان اس کا کرایہ دار تھا۔ یہی نہیں، اس نے رجسٹر میں بہلول خان سے بطور کرایہ دار دستخط بھی کرا لیے تھے تاکہ پولیس کو مطمئن کرنے کے کام آ سکیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہی دستخط انسپکٹر جمشید کے کام آ گئے۔ انہوں نے ان کی مدد سے جیرال کو پہچان لیا۔